ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس میں روزے داروں پر اتنا کرم ہوتا ہے کہ روزے دار کے لیے غروب آفتاب تک دریا کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ روزہ دار اگر سویا ہوا ہو تو اس کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ سعادت کی باتیں ہیں۔ اللہ عز و جل نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے میں جو روزے کا اصل مقصد قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا وہ ہے تقوی کا حصول، کہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اس لیے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو تقوی کا حصول یہ روزے کا مقصد اصلی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ روزہ بھی رکھے اور اس کے اعضاء گناہوں سے نہ بچیں تو گویا کہ یہ بندہ ظاہری طور پر تو روزے دار ہے، لیکن روزے کی نورانیت اور روزے کا جو اصل نور ہے یہ اس سے محروم ہے۔ لہذا جس طرح ہم کھانے پینے کا روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ جیسا کہ ماہ رمضان المبارک سے قبل جو آخری ہمارا بیان ہوا تھا، اس میں ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا تھا کہ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی سڑک کہیں سے ٹوٹی ہوئی ہے، اور اس پر جب مرمتی کام کیا جاتا ہے تو دو کام کیے جاتے ہیں۔ ایک تو اس پر کاریگر لگائے جاتے ہیں کہ وہ کاریگر وہ کام کرے، اور دوسرا کام کیا کیا جاتا ہے کہ اس سڑک کے دونوں کناروں پر ایک بورڈ لگا دیا جاتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ سڑک زیر تعمیر ہے، متبادل راستہ اختیار فرمائے۔ وجہ کیا ہے کہ اگر یہاں کام بھی ہوتا رہا اور گاڑیوں کا سلسلہ بھی چلتا رہا تو پھر نہ تو مزدور درست انداز میں کام کر پائیں گے، اور اگر کر بھی لیں گے تو چونکہ سڑک وہ کچی ہوگی تو گاڑیوں کے چلنے سے فوراً ٹوٹ جائے گی۔ یہی حال ہمارے دلوں کا ہے کہ ہمارے دلوں پر سارا سال کا میل کچیل گناہوں کا جمع ہوا ہے۔ اب ہم نے اپنے دل پر کاریگر تو لگا دیے، اور وہ کاریگر کون سا ہے؟ وہ ہے روزہ، وہ ہے تراویح، وہ ہے نمازیں۔ یہ سارے کاریگر ہمارے دلوں پر کام تو کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ہم نے دوسرا کام لازمی کرنا ہے، اور وہ کیا کہ دونوں طرف کے راستے بند کرنے ہیں۔ اور وہ راستے کون سے ہیں؟ وہ گناہوں کے راستے، کہ اگر روزہ تو رکھتے رہے لیکن ساتھ میں گناہوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی رہا تو چونکہ ہمارا دل تو ابھی کمزور ہے، نیکیوں میں پکا تو ہوا نہیں، لہذا وہ واپس گناہوں کی طرف مائل ہو جائے گا اور اس میں وہ نورانیت داخل نہیں ہو سکے گی۔ لہذا یہ سارے جو دل کی طرف راستے جاتے ہیں، آنکھوں کا راستہ، کانوں کا راستہ، ہاتھوں کا راستہ، پاؤں کا راستہ، زبان کا راستہ، ان سارے راستوں کو ہم نے گناہوں کے لیے بند کر دینا ہے۔ اگر روزہ رکھ کر بھی بندہ موبائل کا غلط استعمال کر رہا ہے، اب وہ موبائل کے ذریعے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، آنکھوں کے ذریعے دل تک اس کی جو نحوست ہے وہ مسلسل پہنچ رہی ہے، تو اب وہ روزہ وہ انداز جو روزے کی نورانیت دل تک پہنچنی تھی وہ پہنچ نہیں پائے گی۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اعضاء کا روزہ رکھنا ہے، اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانا ہے۔ جو آیت کریمہ آج ہم نے تلاوت کرنے اور سننے کا شرف حاصل کیا، اس صورت میں انہی چیزوں کو کچھ 6 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ جتنا وقت نے ساتھ دیا اتنی چیزوں کو انشاءاللہ عز و جل ہم یہاں سماعت کرتے ہیں۔ پہلی چیز یہاں بیان فرمائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء حتى ان یکن خیرا منہن۔ فرمایا اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہو، نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا مذاق اڑانے سے منع کیا گیا کہ بسا اوقات کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، کسی کی داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کے حلیے کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کے قد کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو فرمایا کہ مرد مردوں پر نہ ہنسے، عورتوں پر نہ ہنسے، کہ یہ ہنسنے والا
جس پر ہنس رہا ہے، فرمایا ہو سکتا ہے کہ جس پر ہنسا جا رہا ہے یہ اس ہنسنے والے سے بہتر ہو، کیونکہ بہتری کا بیان یہ ہمارا دیکھنا نہیں ہے، ہمارا انداز نہیں ہے، بلکہ اصل اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اگر ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہوئے تو پھر ایسی صورت میں بدقسمتی ہمارا مقدر ہو جائے گی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، روایت میں ہے اللہ پاک کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی سے نہ جھگڑا کرو نہ اس کا مذاق اڑاؤ۔ ایک حدیث پاک میں ہے بلا شبہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، پھر اسے جنت کی طرف بلایا جائے گا، جب وہ جنت کے قریب آئے گا تو وہ دروازہ اس پر بند کر دیا جائے گا، اور ایسا کئی مرتبہ کیا جائے گا۔ یعنی محترم اسلامی بھائیو، بندہ غور کرے کہ وہ 50,000 سالہ دن اور سورج کا 1.25 میل پر رہ کر آگ برسانا، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین اور لوگوں کا پیاس سے زبانوں کا بہر لٹکنا، اور ایسے میں کسی بندے کو جنت کی طرف بلایا جائے اسے کتنی خوشی ہوگی کہ میرا کام بن گیا کہ مجھے جنت کا داخلہ نصیب ہو رہا ہے، اور یہ بندہ خوشی خوشی جنت کی طرف پہنچے گا، اور جیسے ہی یہ جنت کی طرف پہنچ جائے گا جنت کی نعمتیں دیکھ لے گا، اب جنت کا دروازہ اس پر بند کر دیا جائے گا، کہا جائے گا دنیا میں تو لوگوں کا مذاق اڑاتا تھا، آج تیرا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ لہذا یہ بظاہر تو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، بڑا آسان لگتا ہے کہ کسی کا بھی مذاق اڑا دیا، 4 دوست بیٹھ گئے ایک کو نشانہ بناتے رہتے ہیں اور اس کی دل آزاری ہو رہی ہوتی ہے۔ اب یہ حرام اور ناجائز کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح جو اس آیت کریمہ میں دوسری چیز بیان فرمائی، فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو۔ یہ بھی ایک برا وصف ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں، تانا زنی یہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہت لعنت کرنے والے، بہت تانا دینے والے قیامت کے دن نہ شفیع ہوں گے اور نہ گواہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن نہ تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، اور نہ فحش یعنی بےہودہ بکنے والا۔ لہذا یہ مومن کے اوصاف نہیں ہے کہ جو کامل مومن ہے نہ فحش گوئی کرنے والا ہوگا، نہ لعنت کرنے والا ہوگا، اور نہ تانا دینے والا ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ علامتیں ہم میں پائی جا رہی ہے کہ ہم کسی کو گالی بھی دیتے ہیں، فحش گوئی بھی کرتے ہیں، کسی پر لعنت بھی کرتے ہیں اور تانے بھی دیتے ہیں، تو گویا کہ ہمارے اندر مومنانہ اوصاف نہیں ہے۔ تو لہذا جب یہ اوصاف مومنوں کے نہیں ہے تو یہ اوصاف میرے اندر ہونے نہیں چاہیے۔ اپنے اندر سے فوراً سے بیشتر یہ عادت نکال دے کہ بس اب سے ذہن بنا لے کبھی کسی کو لعنت نہیں کروں گا، حتیٰ کہ کسی جانور پر بھی لعنت نہ کی جائے، بس وہ جانور کہ جن کی احادیث میں جن پر لعنت آئی ہے وہ جدا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی کی گاڑی کو، کسی کے گھر کو، کسی دن کو، کسی وقت کو، کسی بیماری کو، الغرض کسی کو بھی ہم نے برا نہیں کہنا ہے۔ بعض اوقات لوگ بیماریوں کو لعنت کرتے ہیں حالانکہ ان بیماریوں کی احادیث میں فضیلتیں بیان کی گئی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات پریشانی آ جاتی ہے، کوئی شخص آ جاتا ہے یار یہ لعنتی شخص کہاں سے آ گیا، حالانکہ وہ مسلمان ہے، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہے، ہم اس کو لعنتی کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو ایسا تو نہیں کہ ہم خود لعنتی ہوں جبھی ہمارے منہ سے ایک مسلمان کے لیے جملہ نکل رہا ہے، تو لہذا کبھی کسی کو لعنت نہیں کرنی۔ حتیٰ کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی جانور پر جب لعنت کی تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کی سرزنش فرمائی، کو ڈانٹا اور اس بات سے منع کیا کہ جانوروں پر بھی لعنت نہ کی جائے۔ تو ہم بھی غور کریں، بسا اوقات اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بھی بعض خواتین لعنتیں دے رہی ہوتی ہیں، اور اسی طرح اپنے خادموں کو لعنتیں دے رہے ہوتے ہیں، یا اپنے ساتھ رہنے والے کو مذاق میں بھی یا لعنت تیری شکل پر۔ تو یہ انداز مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسی عادت تھی تو انشاءاللہ کریم اب نہیں رہے گی، انشاءاللہ اس کو اپنی ذات سے نکال دیں۔ اسی طرح ایک اور چیز جو اس سورت مبارکہ میں بیان کی گئی، ارشاد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ یہاں صدر الفاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں یعنی وہ نام
جو انہیں ناگوار معلوم ہو ان ناموں سے نہ پکارو، جیسے کسی کو لمبو، موٹو، کلو وغیرہ کہہ کر پکارنا۔ اب اس پر اگر ہم غور کریں تو یہ تو ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہے کہ کسی کے قد کا مذاق اڑایا تو ٹنگو آ گیا، ٹنگنو آ گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ سن کر خوش تو نہیں ہوگا۔ اچھا، اب خاص طور پر جو یہ جسمانی عیوب کے متعلق ہم تانا زنی کرتے ہیں، یہ تو بہت زیادہ خطرناک ہے کہ اگر کوئی کالا ہے اس میں اس کا قصور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، اب آپ اس کا مذاق نہیں اڑا رہے بلکہ بنانے والے کے بنانے میں تعان کر رہے ہیں۔ تھوڑی سی اگر توجہ کریں، خاص جس کو باڈی شیمنگ کہا جاتا ہے نا، یہ ہرگز نہیں کرنی چاہیے کہ یہ زیادہ بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کا قد بڑا بنایا، اس کو لمبو لمبو کہنا۔ اس نے وہ خود لمبا پیدا ہوا ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی چھوٹے قد والا ہے وہ خود چھوٹے قد والا پیدا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات ہمارے ہاں بڑے پائے جاتے ہیں۔ کسی کی آنکھیں تھوڑی سی ٹیڑھی ہے تو ڈینگا ڈینگا کہہ کر پکارتے ہیں، کسی کو کالا کہتے ہیں، کسی کو اندھا کہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ کسی کو گدھا کہہ دیا جاتا ہے۔ اب انسان اللہ عز و جل نے پیدا کیا، اس کو گدھا کہہ کر پکارنا کتنا برا نام ہے۔ تو فرمایا کہ ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ اب جو بھی ایسا نام ہے کہ سامنے والے کو برا لگتا ہے، ہمیں تو مزہ آتا ہے کہنے میں، دو لوگ مل کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ بسا اوقات ہمارے سامنے ہنس بھی رہا ہوتا ہے، لیکن پیارے محترم اسلامی بھائیوں، وہ ہنسی کھسیانی ہنسی ہوتی ہے، اپنی جیب پٹانے کے لیے بیچارہ ہنس رہا ہوتا ہے، ورنہ عمومی طور پر کوئی بھی صاحب عقل اپنی برائی سن کر نہیں ہنستا، اپنی تعریف سن کر ہی خوشی ہوتی ہے بندے کو۔ کوئی بھی میری بھی برائی کرے گا تو مجھے اچھا تھوڑی لگے گا۔ تو اسی طرح اگر آپ کسی کی برائی کر رہے ہیں اور وہ ہنس رہا ہے، اب کوئی آپ کو سمجھائے یار ایسا نہ کہو، نہیں اس کو برا نہیں لگتا، دیکھو ہنس تو رہا ہے، تو اس کا ہنسنا اس بات کی دلیل نہیں کہ اس کو اچھا لگ رہا ہے، بلکہ وہ اپنی جھیب مٹانے کے لیے ہنس رہا ہے۔ لہذا اگر خدا نہ خواستہ یہ عادت رہی ہے کہ بچوں میں بسا اوقات کسی کا نام برا رکھ دیا جاتا ہے، تو اس عادت کو بھی ختم کریں اور ہر بندے کو جو اس کا نام ہے اسی نام سے پکارا جائے۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے اس سورت مبارکہ میں ایک اور چیز کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ کہ یہاں بد گمانی سے منع کیا گیا کہ مسلمانوں کے بارے میں غلط ہی سوچنا ہے، ہم نے ہمارا انداز ہو گیا کہ کسی کے بارے میں اچھا سوچنا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو فون کیا اور اس نے ہماری کال ریسیو نہیں کی، اب فوراً بدگمانی کریں گے، دیکھا نمبر دیکھ لیا نا، اٹھائے گا ہی نہیں۔ حالانکہ اچھا بھی سوچا جا سکتا تھا، ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہا ہو سکتا ہے قرآن پاک پڑھ رہا ہو سکتا ہے سو رہا ہو سکتا ہے واش روم میں ہو، بہت ساری باتیں سوچی جا سکتی ہیں، لیکن ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم برا ہی سوچتے ہیں۔ یہ ہماری عادت بن چکی ہے، ہم نے اچھا سوچنا ہی نہیں ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن ظن کو عمدہ عبادت قرار دیا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسن ظن یہ عمدہ ترین عبادت ہے، تو مسلمان کے بارے میں جب اچھا گمان کرنے کا راستہ موجود ہے تو پھر بدگمانی کیوں کی جائے؟ تو لہذا اس بارے میں ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ کوئی ہمارے سامنے دعا مانگ رہا ہے، دعا مانگنے میں رو رہا ہے، اب ہم کیا بولیں گے؟ دکھاوا کر رہا ہے۔ ہمارے پاس کون سی دلیل ہے کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے؟ کیونکہ دکھاوے کا تعلق، ریاکاری کا تعلق تو دل سے ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، اس کو کہتے ہیں بدگمانی۔ اب اس طرح کی بے شمار مثالیں ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ جس پر ہمارے پاس ظاہراً کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے امیر و کبیر ہو گیا، اب ہمارا کام نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنا، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کچھ گمان گناہ ہو جاتے ہیں، اب ہم اس کے بارے میں ضرور سوچیں گے اس کے بس کہاں سے رہا ہے۔ اچھا پھر اچھا سوچنا تو ہے نہیں، ضرور کوئی سود کا کاروبار کر رہا ہوگا، ضرور کوئی یہ ناجائز کام کر رہا ہے، اتنی جلدی حلال پیسوں سے بندہ امیر نہیں ہوتا، یہ ہماری سوچ ہے۔ ہاں حلال پیسے سے تو بھائی زندگیاں گزر جاتی ہیں، امیر و کبیر ہونے میں یہ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک امیر و کبیر ہو گیا، ضرور 2 نمبر کا پیسہ حاصل کر رہا ہے۔ اب ہمیں کس نے یہ ٹھیکہ دیا کہ ہم ہر بندے کے بارے میں سوچتے پھرے؟ قرآن نے تو منع کیا ہے، آپ کو کیا ضرورت پڑی اس کے بارے میں غور کرنے کی؟ اور اگر سوچنا ہے تو پھر اچھا سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے والد کا، اس کے دادا کا کسی کا انتقال ہوا ہے،
تو اس کو جائیداد میں یہ پیسہ ملا ہو سکتا ہے اس نے کوئی بیسی ڈالی ہوئی تھی وہاں سے اس کو ملا ہو سکتا ہے کسی کاروبار میں اس نے پیسہ لگایا وہاں سے اس کو ملا ہو، تو 10,000 سوچیں آ سکتی ہیں اچھی، لیکن ہمارا کام فقط وہ یہ بدگمانی کرنی ہے، نہیں جناب یہ تو سود کا کاروبار کر رہا ہے، نہیں جناب اس نے تو کوئی نہ کوئی ناجائز کام کیا ہے تبھی یہ امیر و کبیر ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ بدگمانی مسلمان پر حرام ہے اور حسن ظن رکھنا یہ واجب ہے۔ اور آخری چیز جو آج ہم سماعت کریں گے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو، لوگوں کے چھپے عیبوں کے بارے میں تلاش نہ کرو، کہ جو چیزیں آپ کو پتہ نہیں ہے بلا وجہ ان چیزوں کو قرید کر ان کے عیب تلاش کرنا، کسی طرح پتہ چل جائے کہ اس بندے کے اندر کوئی عیب ہے، تو کسی بندے کو رات دیر تک جاگتے ہوئے دیکھا، اس سے پوچھ رہے ہیں یار رات دیر تک جاگتے ہو فجر پڑھتے ہو بھی یا نہیں پڑھتے؟ اب آپ نے کیوں پوچھا؟ تاکہ اس کا عیب آپ کو پتہ چل جائے۔ کوئی کسی کے پاس کام کرتا ہے بلا وجہ اس کے بارے میں پوچھنا، ہاں بندہ صحیح تو چل رہا ہے نا، آپ کا کیا لینا دینا ہے، صحیح چلے نہ چلے آپ کا تو کام ہی نہیں ہے، لیکن بلا وجہ اس کی اب ظاہر ہے وہ بھی ہمارے جیسا بندہ ہے نا، تو اس نے بھی اس کی اچھائیوں تو بیان کرنی نہیں ہے کہ نہیں یار بڑا ٹائم پہ آتا ہے بہترین کام کرتا ہے، نہیں اس کی برائیاں کہ نہیں انتہائی سست بندہ ہے، جب تک بیٹھا ہوتا ہوں نا تب تک کام کرتا ہے، جیسے ہی چلے جاتا ہوں نا ویسے ہی بیٹھ جاتا ہے۔ تو اب بلا وجہ ہم نے یہ سوال کر کے اس کے عیب کھولنے کی کوشش کری، تو ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ ٹو میں نہ پڑو، اور خاص طور پر جو نیک لوگ ہوتے ہیں، فرمایا کہ نیک لوگوں کے عیب تلاش کرنے والے کو روز قیامت کتوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اب کوئی بندہ ظاہر نیک ہے پرہیزگار ہے، لگے ہوئے کسی طرح پتہ چل جائے یار یہ کوئی غلط کام کرتا ہے، اس کے پیچھے لگے ہوئے کہاں آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے، کس کے گھر میں آنا جانا ہے کیوں ہے، اب یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی مذہبی شخص ہے ہوٹل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، شاہ بھائی اس کے پاس بڑا آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے تو مذہبی، اس کے پاس تو اتنا نہیں ہونا چاہیے، اس کے پاس کہاں سے آ رہا ہے، فلاں بندے کے گھر بڑا اس کا آنا جانا ہے، امیر پارٹی ہے نا ضرور وہاں سے جیبیں بھر کے آتا ہوگا، ہمارا کام نہیں ہے یہ، لیکن اس طرح کی سوچیں آتی ہیں۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں ہمیں اس طرح کی سوچوں سے روکا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کا نور عطا فرمائے، اور روزے رکھ کر جس طرح حلال چیزیں ہم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، کھانا پینا حلال تھا اور مغرب کے بعد بھی حلال ہو جائے گا، لیکن روزے کی حالت میں ہم اپنے اوپر حرام کر لیتے، نہیں کھاتے نہیں پیتے، حالانکہ حلال چیزیں تھی، لیکن اب غور کریں کہ حلال چیزیں تو ہم چھوڑ دیں، لیکن جو چیزیں ویسے بھی حرام تھی وہ جاری رکھیں، بدگمانی، تانا زنی، نام بگاڑنا، بد کلامیاں کرنا، فحش گوئیاں کرنا، یہ تو ویسے بھی حرام تھی نا، تو اس کو روزے میں تو اور زیادہ اپنے اوپر حرام کر لینا چاہیے، لیکن ہم حلال چیزوں کا روزہ رکھ لیتے ہیں اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے، اسی وجہ سے پھر روزے کی نورانیت ہمارا مقدر نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ